مختلف آیات میں نیک کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھی لائف، اچھی زندگی کی بشارت دی، اور یہ جو فرمایا ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، صرف دنیا کی نہیں، دنیا کی بھی زندگی اچھی ہوگی، قبر کی زندگی بھی اچھی ہوگی، حشر کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور اس کے بعد میں جنت کی جو اچھی زندگی ہے اس سے تو وہ شاد کام ہوگا ہی۔ لیکن یہاں پہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، جو نیک کام کرنے والا مومن ہو اسے ہی ہم اچھی زندگی دیں گے۔ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کے نیک کام کوئی نیک کام نہیں ہے، اور اس کے نیک کاموں کا پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے اگر کفر کی حالت میں اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو دنیا ہی میں اس کے بدلے میں اس کو کچھ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی نام کا مسلمان ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، لکھنے والے، چھاپنے والے دیوبندیوں وہابیوں کو اپنا پیشوا مان کر خود دیوبندی وہابی بن گیا، تو پھر ایسا بندہ اگر ساری زندگی مسجد میں سجدے میں پڑا رہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے سجدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسے اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل موجود ہے، آپ دیکھ لیں کہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز پڑھنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جہاد میں جانے والے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس پاک میں بیٹھ کر آپ کا دیدار کرنے والے اور آپ کی مقدس گفتگو کو سماعت کرنے والے لوگوں نے جب کہہ دیا تھا منافقین نے کہ اللہ کے رسول کو غیب کے بارے میں کیا معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیکیاں یہ سب اس وقت مقبول ہیں جب ایمان کی حالت میں ہو، ورنہ منافقین زمانہ نے تو دکھانے کے لیے بہت ساری نیکیاں کی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول کے علم پر اعتراض کر دیا اور وہ ایمان لا کر کے کفر کر بیٹھے تو ان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو گئیں۔ تو آج بھی جو وہابیہ وغیرہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم غیب کو پاگلوں چوپایوں کی طرح لکھ دیا ہے، یا شیطان کے علم کو اللہ کے رسول کے علم سے زیادہ قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بھی چاہیں جتنی نیکیاں کر لیں، بڑی سے بڑی نیکی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کا انہیں کوئی بھی اجر نہیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ نیکیاں ایمان کے ساتھ ہی فائدہ دیتی ہیں، ایمان کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مرد اور عورت اچھا کام کرے اور وہ ہو مسلمان۔ یہ ایمان کی قید اسی لیے لگائی، ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی بندہ اگر نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ کفر کی حالت میں کی ہوئی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھیں اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے، بہت سارے لوگ اس میں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دیکھتے ایک آدمی بڑا نیک پرہیزگار ہے اور اس کے پاس میں غربت ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو اچھی زندگی دے گا، یہ تو جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اچھی زندگی کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دولت مند ہے نیک کام کرنے والا، تب تو پھر ظاہری طور پر آرام، سہولت، یہ اس کے لیے اچھی زندگی ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما رہا ہے۔ اور اگر وہ نیک کام کرنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، تو پھر اس کے لیے اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی غربت میں، اپنی تنگی کے اندر اللہ کی تقسیم سے بڑا راضی رہتا ہے، اور دنیا والے سمجھتے اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کا دل اتنا مگن رہتا ہے اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صبر کی دولتیں اتارتا ہے۔ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں روپے پا کر بھی جو بے چین رہتا ہے، اس کی بنسبت یہ غریب آدمی جو نیک دل ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایسی قناعت پیدا کرتا ہے کہ بڑے بڑے امیروں کو بھی ایسا سکون دل نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اچھی زندگی، ورنہ خالی یہی تو اچھی زندگی نہیں ہے کہ بینک کے اندر 10 کروڑ ہو، گھر میں 5 کروڑ رکھا ہو اور رات میں سوتے وقت نیند کی گولی کھا کے سونا پڑے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ اچھی زندگی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دل خوش رہے اور فٹ پاتھ پہ بھی اگر اخبار بچھا کے سو جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ تو اچھی زندگی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس کے اندر سمجھ نہیں پاتے اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور دوسرا بندہ جو روزہ نہیں رکھتا خود دن بھر اچھی اچھی چیزیں کھاتا رہتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ جب خوب کھاتے پیتے ہیں تب زیادہ مزہ آتا ہے، یا رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ بھوکے رہتے تب زیادہ لطف آتا ہے۔ تو
جو آدمی بھوکا ہے اس کی تو پھر اچھی زندگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ دن بھر کھانے پینے والے کو وہ خوشی کبھی بھی نصیب نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ ہے اچھی زندگی کا مطلب، کہ بندہ کچھ نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرمائے، اور بیکار زندگی یہ ہے کہ سب کچھ ہو پھر بھی پریشان رہے۔ اور اس کی مثالیں اگر میں ابھی آج کل کے لوگوں کے اعتبار سے دوں، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ کے کئی لوگوں سے اس طرح کی باتیں ہوئیں، یا بڑے بڑے عہدے پہ جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں ان سے باتیں ہوئیں جو روزانہ کا لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، تو انہوں نے برجستہ اس بات کو کہا کہ ہماری زندگی کے اندر وہ سکون نہیں ہے جو انہوں نے کچھ لوگوں کا نام لے کے بتایا کہ ہم ان کی زندگی میں وہ سکون پاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس میں دنیا کی دولت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی آخرت میں ان کے مخصوص عمل کی وجہ سے ہم انہیں وہ مخصوص اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اب دنیا کا کوئی بندہ اگر کسی کام کرنے والے کو اجر دیتا ہے تو گن گن کے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو جب اجر دے گا تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دے گا، بندہ اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جنت میں جو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے، تھوڑی سی جو جگہ ہے، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی دنیا کا سارا سونا، ساری چاندی، سارے روپے پیسے، ساری نعمتیں، دولتیں، سارے خزانے سب ایک طرف، اور جنت میں وہ ایک تھوڑی سی جو جگہ ہے نا ایک کوڑا رکھنے کی، وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بھی زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک کاموں کا ایسا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کا مشاہدہ آپ کر بھی سکتے ہیں کہ جو لوگ نیک کاموں میں زندگی بسر کرتے ہیں، دیکھو ہمارا سگا باپ بھی اگر انتقال کر جاتا ہے تو روزانہ ہم اس کے نام کی ہم فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو سالانہ فاتحہ بھی نہیں کرا پاتے ہیں، لیکن اللہ کا نیک بندہ ہو تو روزانہ اس کے یہاں لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، دھوم لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا جو ہے وہ اسے وہ صلہ عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو نیک اور پرہیزگار ہے، لوگ اپنے باپ کو وہ عزت نہیں دے پاتے، اپنے سگوں کو وہ عزت نہیں دے پاتے، جو ایک اجنبی پرہیزگار آدمی کو عزت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی جو ہے اس کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ شاگردوں نے آپ کے وصال کے بعد میں آپ کو خواب میں دیکھا تو جنت میں بہت ناز کے ساتھ میں چل رہے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیسی چال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین کی خدمت کرنے والے جنت میں ایسے ہی ناز سے چلا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور سونے کے 2 جوتے اللہ نے مجھے پہنائے، اور فرمایا یہ تیرے اس عقیدے کی جزا ہے جو تو نے مرتے دم تک اختیار کیا تھا، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا، معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے۔ تو اس طرح سے وہ اللہ کے کلام کے اندر جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس عقیدے کے خلاف وہ چلے گئے تھے، تو آپ نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے احمد ابن حنبل بہشت میں داخل ہو جا، اور جہاں چاہے تو جا، جہاں چاہے جنت میں جا۔ تو یہ دنیا میں چند روزہ بندہ محنت کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہمیشہ کی یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں جنت میں چلتے چلتے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی میں نے، تو انہیں دیکھا کہ ان کے 2 سبز پر ہیں، ہرے رنگ کے 2 پر ہیں، ان کے ذریعے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور میرے سامنے وہ ایک کھجور سے دوسرے کھجور پر اڑ کر کے بیٹھ گئے اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا، اور جنت میں جہاں چاہیں ہم رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ نیک کام والوں کا کیسا اچھا اجر ہے، یعنی نیک کام بندے دنیا میں کریں تو حضرت سفیان ثوری جنت میں پر لگے ہوئے اڑ رہے ہیں اور اڑ کر کے یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کو اللہ کیسا پیارا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ ان کا کیا حال ہے،
تو حضرت سفیان ثوری نے بتایا انہیں ابھی بحر نور کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی نور کے سمندر میں وہ گوتا لگا رہے تھے، وہیں سے ان کو چھوڑ کے میں آ رہا ہوں ابھی۔ اب اس کے بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے سفیان ثوری سے پوچھا یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا سبحان اللہ، کہا کہ ان کا تو کیا کہنا، وہ تو بے خوف ہیں اور انہیں ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے دیکھ کر کے آ رہا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا اور رب نے فرمایا اے بشر، اے دنیا میں نہ کھانے والے اب جنت میں خوب کھا، اور اے دنیا میں نہ پینے والے اب جنت میں خوب پی، اور عیش و آرام کو چھوڑ دینے والے اب جنت میں تو خوب مزے کر۔ تو فرمایا کہ جو نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک بزرگ کے جب انتقال کا وقت آیا تو انتقال کے وقت میں جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، پڑھ رہے تھے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کام کرنے والوں کو اسی کے لیے کام کرنا چاہیے، یعنی ان کے سامنے جنت کی نعمتیں ظاہر ہوئی ہوں گی تو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ دیکھو سبحان اللہ، جو نیک کام کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اتنا بڑا اجر ملنے والا، تو پھر وہ کتنے نیک کام کریں گے وہ پھر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں نے شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے سر پر تاج ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو سفید لباس کیسے ملا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ تو کہہ رہے میں نے پوچھا کہ تاج کس طرح ملا؟ کا علم کی عزت اور شرافت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ تاج عطا فرمایا۔ تو یہ تو چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کیسی نعمتیں نیک کام کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ان روایتوں کو سب کو پیش کروں تو آپ حیرت میں ڈوبیں گے کہ اللہ تعالیٰ معمولی نیکی کرنے والوں کو کتنا بڑا جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے جب خود ہی فرما دیا کہ ہم ان کو ان کے بہترین کاموں کا بدلہ دیں گے، تو جب رب نے فرما دیا تو بدلہ ملنا ہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نیک کام کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ تو صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو چاہیے اچھے کام کے لیے کوشش کرے، نیک کاموں کے لیے مشقت برداشت کرے، کیونکہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ فرما لیا تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ نعمتیں ملنا ہی ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے جو گناہ کیے ان کی لذتیں ختم ہو گئی، لیکن عذاب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، اور ہم نے جو نیک کام کیے وہ مشقت تھوڑی دیر کی تکلیف ہوئی تھی، وہ تکلیف ختم ہو گئی، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے ہمارا سیف ہو کر کے رہ گیا جو مرنے کے بعد ہمیں ملے گا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم لذتوں کو چھوڑ دیں اور نیک کام کر کے جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کو جو ہے وہ سجا لیں، تاکہ ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ تو ختم ہو کر کے رہ جائیں گی، لیکن اس کا جو اجر ہے ہمارے لیے باقی رہے گا۔ اور دنیا کی تکلیف ہے ہی کتنی، جہنم کے اندر ایک سیکنڈ کی تکلیف جو ہے وہ دنیا کی ساری جو ہے وہ تکلیفوں سے بڑھ کر کے ہے۔ تو بندہ اگر ساری زندگی بھی آرام کرے تو جہنم کا ایک گوتا ہی سارا آرام اس کو بھلا دے گا۔ تو یہی اچھا ہے کہ بندہ جنت کے کام کرے، تاکہ دنیا کی ساری تکلیفیں، جنت کا ایک جھونکا آئے گا ہوا کا تو سب ویسے ہی جو ہے وہ ساری تکلیفوں کو بندہ بھول جائے گا۔ اور اگر اور غور کریں تو میں کہتا ہوں تکلیف ہی نہیں ہے۔ نیک کاموں کے اندر اگر بندہ تکلیف اٹھائے تو تکلیف کیسی ہے؟ تکلیف کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھا رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی رضا کے لیے بندہ تکلیف اٹھا رہا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا کا ایک کوئی معمولی جو ہے وہ دولت مند انسان اگر آپ کے کام کو دیکھ رہا ہو تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ میرا سیٹ مجھ کو دیکھ رہا ہے، دل لگا کے کام کرتے ہیں، تکلیف کو بھول جاتے ہیں۔ تو ساری کائنات کا جو پروردگار عالم ہے وہ ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اپنی تکلیفوں کو بھول کر کے نیک کاموں کے اندر لگ جانا چاہیے، تاکہ آگے کی زندگی جو ہماری بہتر سے بہتر ہو سکے۔